کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے، 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا، تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور آپ بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر، اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے۔ اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا، اور یہ درجوں کا فرق۔ یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں، تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر۔ اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے۔ اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا، اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوں گی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی، اور آپ اس کو پھل کو توڑ کے کھائیں گے، چونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا۔ جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہونی، جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی، بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی، یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ہمیں کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹاں کھا جاتے ہیں، ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو
نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل۔ اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے۔ جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر۔ ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو جنوں کی آرائش کا، ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے، وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر۔ اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان، کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا۔ یہ ہیں دو آیات، دونوں مدنی آیات ہیں، ایک آل عمران سے ہے اور ایک سورہ حدید سے ہے، اور تقریباً بات دونوں میں ایک ہی ہو رہی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو ایک مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے، اپنے رب سے آنے والی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا سائز آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان، 7 نہیں کہا لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہے بغیر، 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، جنت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی وسعت کتنی ہے؟ 7 آسمان اور زمین کے برابر۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے آل عمران کی آیت، مختصر سا ترجمہ۔ اب آتے ہیں حدید میں، تقریباً وہی بات لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ساریعو سے شروع نہیں ہو رہی بات، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اسکرین پہ۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سابقو، ساریعو نہیں کہا، سابقو کہا ہے۔ سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ جلدی کرو، جلدی کرو۔ دوسری میں کیا کہا ہے؟ سبقت لے جاؤ، دوڑ کرو، دوڑ لگاؤ۔ اس کی وسعت تقریباً، اب میں غلط ترجمہ پہلے کروں گا، اس کی وسعت تقریباً آسمان اور زمین کے جیسی ہے۔ آسمان اور زمین، پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ سارے آسمانوں اور زمین کی بات تھی نا۔ اب کہا ہے السما، السما واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع۔ اور ایک اور فرق بھی ہے، پہلی دفعہ کہا تھا اس کا سائز 7 آسمان کے برابر ہے، لیکن یہاں کچھ عجیب بات کہہ دی، اس کا سائز تقریباً اس کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر۔ اب بات اب سمجھ نہیں آ رہی، اگر 7 آسمان کے برابر ہے تو تقریباً 1 آسمان اور زمین کے برابر کیسے ہے؟
کچھ بات کنفیوزنگ ہوگی. اچھا آخر میں کہا تھا اعدت للمتقین پہلی دفعہ. کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ تقوی والوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں کہا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے. فضل کہتے ہیں جو اضافی چیز ہوتی ہے، جو آپ نے اجرت میں کمائی نہیں ہو، اس کے مزید ہو. یہ مزید ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے فضل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، جو جس کو چاہے وہ دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور مزید دینے والا، مزید زیادہ برکت دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اس کی استطاعت رکھنے والا تو وہی اللہ ہی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا اب شروع سے بات کرتے ہیں دوبارہ. آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ تھوڑی دیر سے اٹھے صبح کو. آپ ریس لگا رہے ہو یا جلدی کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو. آپ کو کوئی فکر نہیں کوئی اور جلدی اٹھا یا نہیں اٹھا، آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی فکر ہے. آپ خود موٹیویٹڈ ہو کہ آپ نے کلاس پہ پہلے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہو جائے نا، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی سو رہا ہے، اور کوئی اٹھا ہوا ہے، اور کوئی جلدی کر رہا ہے، اور کوئی آہستہ کر رہا ہے. مجھے جلدی کرنی ہے. اس کو اور کوئی کسی اور کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ خود ہی سے موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ان سب میں ایک چیز کامن یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، اور اس گول پہ، اس ہدف پہ وہ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں، اتنے مرتکز ہو جاتے ہیں کہ باقی لوگ ان کو نظر نہیں آتے. ان کو کوئی کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا ایک دوسرے کی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کو بس اپنا گول نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ دوڑ لگانے کی بات کرتے ہو تو دوڑ لگانے میں کچھ لوگ تو ہیں جن کو بس گول نظر آ رہا ہے، لیکن اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو آگے نکل گیا، مجھے بھی آگے نکلنا چاہیے. باقی سارے تیز گاڑی چلا رہے ہیں، میں آہستہ چلا رہا ہوں، مجھے بھی تھوڑی تیز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. سارے اس دکان پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں، مجھے بھی وہاں جا کے کرنا چاہیے. ساری لائنیں اس ریسٹورانٹ پہ لگی ہوئی ہیں، وہ ریسٹورانٹ خالی ہے، مجھے بھی وہاں جا کے کھانا چاہیے. یعنی آپ باقیوں کو دیکھ کے آپ نے بھی دوڑ میں شرکت کر لی. ٹھیک ہے. تو نفسیاتی طور پہ ایک شخص ہے جو باقیوں کو دیکھ کے تھوڑا انسپائر ہو گیا یا ان کو کاپی کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے طور سے اس نے انیشیٹو لیا. تو کون سی آیت میں اپنی طور سے انیشیٹو زیادہ ہے؟ پہلی آیت، کیونکہ وہ خود سے کیا کر رہا ہے؟ جلدی کر رہا ہے، خود سے جلدی کر رہا ہے. اچھا پھر دوسری بات، آخر کی طرف آتے ہیں، پھر درمیان میں آئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن سے جلدی کرنے کو کہا ہے وہ کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ متقین کے لیے. متقین. اب میں سوال، مشکل سوال ہے، کیا تمام مسلمان متقین ہیں؟ نہ. یعنی یہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک سب سیٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک اس کی کم نسبت ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب تعداد ان لوگوں کی کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس سے اگلی آیت میں ان متقین کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائی جائیں گی. یہ کیسے متقین ہیں؟ کہا المتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایسے متقین جو کھلے عام، جو آسانی کے وقت پہ اور مشکل کے وقت پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف متقین ہی نہیں ہیں، خرچ کرنے کے معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں، آسانی ہو یا مشکل ہو، وہ ہاتھ پیچھے نہیں روکتے. اب یہ ان کی تعداد بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ اور مزید کم ہوئی نا. پھر کہا والکاظمین الغیظ، اور نہ صرف خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، اپنے غصے کو پی بھی جاتے ہیں، اپنے غصے کو اگل جاتے ہیں. تعداد کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ اور کم ہو گئی. اور ایک مزید فلٹر ہے، صحیح بات کہہ رہی ہیں، اور ایک فلٹر لگ گیا، الکاظمین الغیظ. پھر اس کے بعد مزید کہا العافین عن الناس، اور محبت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غصے کو پی جانا ایک بات ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، غلطی کی، آپ ریسٹورینٹ میں تھے، ویٹر نے آپ کے اوپر غلطی سے پانی گرا دیا، سر سوری کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. غصہ تو آپ پی گئے، لیکن شکل پہ ابھی بھی انوائنس ہے، شکل پہ ابھی بھی کچھ ایجیٹیشن ہے. العافین عن الناس ہے، آپ بالکل فکر نہ کرو. دیکھو آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ لنچ میرے ساتھ کھا لو. آپ یعنی آپ نے صرف
غصہ نہیں کیا آپ نے، محبت سے معاف بھی کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے، کچھ کہتے ہیں حسن سے متعلق ہے رضی اللہ عنہ، کہ ان کا ایک غلام تھا، وہ ان کو پانی دے رہا تھا تو اس نے جگ گرا دیا ان کے پاؤں کے اوپر، پاؤں زخمی کر دیا. تو اس نے یہ آیت پڑھ لی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. قرآن کا حوالہ ہے، قرآن بچانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کظمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا. پھر انہوں نے کہا اگلی آیت کا حصہ انہوں نے پڑھا غلام نے، کہتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں کو جو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں. تو کہ چلو عفوتک، تجھے معاف بھی کر دیا. اب آیت کا آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، بہترین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جا تو آزاد ہو گیا. تو وہ تین، اب متقین سے بات شروع ہوئی تھی، وہ پہلے ہی سارے مسلمان نہیں ہیں. اب متقین میں سے ایسے جو ہر صورتحال میں خرچ کرتے ہیں کم ہو گئے، پھر اس کے بعد غصہ بھی پیتے ہیں اور کم ہو گئے، پھر لوگوں کو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں اور بھی کم ہو گئے، اور ہر وقت احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بھی کم ہو گئے. تو یہ والی جو جنت ہے نا، یہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ قسم کے لوگوں کی ہے، جو خود ہی سے جلدی کرتے ہیں